السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 31۔ اس ناول کی ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی ہم نے رائٹر سے پرمیشن لی ہے۔ بڑھتے ہی ناول کی جانب۔ دیبا بیگم کی کال پر آغا صاحب اور رفیق صاحب دونوں گھر پہنچے تھے۔ انفال اور اس کی ٹیم وہیں لان میں بیٹھے ان کے منتظر تھے۔ انہیں آتے دیکھ کر انفال احترام میں کھڑی ہو گئی۔ سلام دعا کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انفال نے اپنا تعارف کروایا، پھر چند کاغذات ٹیبل پر رکھے۔ میں مہابیر کو اپنے زیر علاج لینا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے سر۔ انفال نے مدعا بتایا کہ اب بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس نے جینے کی امید چھوڑ دی ہے اور ہم نے اس کے ٹھیک ہونے کی۔ آغا صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے آہ بھری۔ ایسا کوئی کام نہیں جو سچے چاہت سے ممکن نہ ہو، اور مہابیر وہ تو پاگل تھے بھی نہیں، آٹزم پہلے بھی تو ٹھیک ہوا تھا، تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ انفال نے نئی امید دلاتے ہوئے جواب دیا۔ پر وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے زمروش نظر آتی ہے؟ یہ سوال رفیق صاحب کی جانب سے ہوا۔ یہ بھی ایک دماغی کیفیت ہے، اسے اسکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں مریض کو ہلوسینیشن ہوتی ہے، چیزیں دکھائی یا سنائی دیتی ہے جو حقیقت میں نہیں بھی ہوتی ہے۔ مطلب ایسا مریض اپنے آپ ڈیلیوژن سے کہانیاں تصور کرتا ہے، کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے، اپنے آپ میں کھوئے رہتے ہیں، نا امیدی سی، زندگی سے دل اچاٹ ہو جانا، یہ سب اسکیزوفرینیا کے علامات ہے، اور مہابیر کے ساتھ یہی سب ہو رہا ہے۔ انفال تفصیلات بتانے لگے۔ آغا صاحب اور رفیق صاحب بغور سے سن رہے تھے۔ یہ وقتی بیماری جو کسی صدمے سے یا سر پر گہری چوٹ لگنے سے ہو سکتے، اور مہابیر کے کیس میں زمروش کی ڈیتھ اس بیماری کے رونما ہونے کی وجہ ہے۔ انفال نے مہابیر کی دماغی حالت کی اچھے سے وضاحت دی۔ تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آغا صاحب مستفسر ہوئے۔ ان میں مہابیر پھر سے نارمل دیکھنے کی چاہت جاگی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اور ہماری محنت سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس اس کی دماغی حالت سمجھنی ہے۔ اگر مہابیر کہے کہ یہاں میرے بغل میں زمروش بیٹھی ہے تو ہمیں پریشان یا ہیبت زدہ نہیں ہونا، بس نارملی اس جانب دیکھ کر ہائے کرنا ہے، جیسے ہم بھی زمروش کو دیکھ سکتے۔ انفال کی قابلیت اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ آغا صاحب اور رفیق صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سب سے پہلے یہ ظاہر کرنا کہ یہ سب نارمل ہے، پاگل تو نہیں ہوا، پھر آہستہ آہستہ اسے حقیقت سے روشناس کروانا ہے کہ زمروش اب اس دنیا میں نہیں ہے اور نہ کبھی واپس آ سکتی۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ ڈاکٹر انفال کی باتوں سے رئیسانی فیملی میں نئی رونق آئی تھی۔ ڈاکٹر میکائل نے تو کبھی ایسی تفصیلات نہیں بتائی۔ رفیق صاحب نے ڈاکٹر میکائل کا لہجہ یاد کرتے ہنکارا بھرا۔ ایک دفعہ کورٹ مجھے مہابیر کے ٹریٹمنٹ کا اجازت نامہ دے دے، پھر میکائل کو بھی دیکھ لوں گی۔ سب سے پہلا کام مہابیر کو اس کے چنگل سے آزاد کرنا ہے۔ انفال نے فائل پر سائن لیتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ آپ کو اس کام میں ہماری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ آغا صاحب نے یقین دہانی کروائی۔ انفال سر کو خم دے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ لگتا ہے ہم سب کی دعاؤں کا جواب آ گیا ہے شامیر۔ ڈاکٹر انفال ہمارے مہابیر کی رہائی کا سبب بن کر آئی ہے۔ رفیق صاحب اور شامیر صاحب شانہ بشانہ کھڑے ان کی گاڑی کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ بالکل، اللہ کبھی اپنے مومن بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ آغا صاحب نے بھی اللہ کی ذات کی تعریف کی اور دونوں اندر چلے گئے۔ نومبر کی پہلی رات سردیوں کی آمد کا استقبال کر رہی تھی۔ مہابیر کمفرٹر لیے اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب اسے کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، کمرہ مکمل تاریک تھا، محض کھڑکی سے آتی چاندنی نے مدھم روشنی کی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازہ اد کھلا تھا۔ اس نیم و دروازے کے پار کسی کے چلنے کی آواز مہابیر کی سماعتوں میں پڑی۔ مشکوک ہوتا اٹھ بیٹھا، کمفرٹر پرے کر کے بیڈ سے اترا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے باہر کوریڈور کی سیڑھی پر وہ بیٹھی مانو اس کی منتظر تھی۔ مہابیر قدم قدم آگے آیا، اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ زمروش مسکرائی۔ چاندنی رات میں دانتوں کی چمک بڑھی۔ زمر، مہابیر نے اسے مخاطب کیا۔ زمروش نے رخ اس کے سمت کر کے ابرو اٹھا کے دیکھا۔ لوٹ آؤ کہ جب جب تمہیں نہ دیکھوں تو لگتا ہے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ مجھے تمہاری آواز سنے مدت بیت گئی ہے، ایسا لگتا ہے میں بہرا ہو گیا ہوں۔ میرے قدموں کے ساتھ تمہارے قدم نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے میں معذور ہو گیا ہوں۔ لوٹ آؤ کہ تمہارے بغیر مہابیر ادھورا ہو گیا ہے۔ اس کے عکس پر نظریں جمائے گویا ہوا۔ زمروش کی مسکان گہری ہو گئی۔ چہچہاتے ہوئے اٹھ کر ننگے پیر روش پر چل پڑی۔ اس کے پیچھے مہابیر نے بھی اٹھ کر قدم بڑھائے۔ اس وقت روش ٹھنڈا تھا، لیکن سردی کی کس کو پرواہ تھی، اسے زمروش کا یوں محبت بھرے انداز میں کھلکھلانا اچھا لگ رہا تھا۔
اس کا دل کیا کہ وقت یہی تھم جائے اور یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ مہابیر اس کے جانب کھینچا چلا گیا۔ زمروش اس سے لان کے وسطی حصے میں بڑے تناور درخت کے پاس لے گئی اور کان کے پاس ہاتھ سے ہلکا بنا کر سمعی کرنے لگی۔ آپ بھی سنو، اس نے سرگوش کی۔ اس نے مہابیر کو بھی کان لگانے کو کہا۔ مہابیر کی نظریں اس پر تھی اور کان درخت کے قریب۔ سنائی دے رہے نا؟ اس نے مانو تائید چاہی۔ درخت کی پہلی ٹہنی پر چڑیا کا گھونسلہ بنا تھا جس میں چڑیا نے انڈے چھپائے تھے۔ اب ان انڈوں سے ہلکے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید بچے انڈا توڑ کر باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہابیر نے سر اٹھا کر گھونسلے کی سمت دیکھا۔ اس میں چڑیا نہیں تھی لیکن انڈوں میں چرچراہٹ ضرور تھی۔ مہابیر نے ایک لمبا سانس لے کر سر نیچے کیا اور سامنے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ زمر کا عکس محلول ہو چکا تھا۔ مہابیر چاندنی میں متلاشی نظروں سے پورے احاطے کو دیکھا مگر وہاں گیٹ کے پاس بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ مہابیر لب بھیج کر واپسی کا راستہ اختیار کر گیا مگر دماغ میں ایک نئی جنگ چڑھ گئی تھی۔ چڑیا کا گھونسلہ اور انڈے سے جدوجہد کرنے والے بچے دکھا کر زمروش کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ شاید زندگی کی نئی امید دلانا چاہ رہی تھی۔ انفال بے صبری سے ہیلتھ منسٹر آفس سے تصدیق نامہ آنے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس دن وہ اپنے لیپ ٹاپ میں پھر سے مہابیر کے پرانے فینسنگ ویڈیوز اور انٹرویوز دیکھ رہی تھی۔ ہر جگہ زمروش سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ انفال نے ہر کلپ دو دفعہ دیکھی کہ کہیں انصاف کرنے میں بھول چوک نہ ہو جائے مگر اسے ایسا کوئی پوائنٹ نہ ملا جس سے وہ یہ جان سکے کہ مہابیر زمروش کا قاتل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے قتل کے دن کی نیوز کلپس دیکھی۔ اس کے سائیکیٹرسٹ والا دماغ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے کچھ کھٹک رہا تھا اور اسی کھٹک کی جڑ معلوم کرنا تھی۔ دوسری طرف مہابیر ہاسپٹل کا یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ لمبے بال اور داڑھی سلجھی ہوئی تھی۔ آنکھوں کی سرخی قدرے کم تھی البتہ بدن کا ڈھیلا پن برقرار تھا۔ ناشتے کے بعد وہ لان کے اگلے حصے میں کیاری کے کنارے بیٹھا اور اس درخت کو دیکھنے لگا جہاں زمروش رات کو اسے لے کر گئی تھی۔ ایک انجان احساس کے تحت اٹھا، تیز تیز چلتے اس درخت کے پاس آیا۔ تنے سے لگ کر اس نے آواز کی صحیح کی۔ اس وقت بچے خاموش تھے یا شاید انڈوں سے نکلنے کی جدوجہد مکمل ہو چکی تھی۔ اسے تجسس ہوا اور وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ پہلی ٹہنی تک پہنچا تھا کہ سٹاف ممبر نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہا ہے؟ نیچے اتر۔ سٹاف نے اسے پیر سے پکڑ کر ڈپٹا۔ مہابیر نے اسے لات دے ماری۔ وہ کرا کر گر پڑا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے تیزی سے دوسری ٹہنی پکڑی اور سر اونچا کر کے چڑیا کے گھونسلے میں جھانکا۔ بچوں کی محنت رنگ لا چکی تھی۔ انڈوں سے باہر آ گئے تھے اور اب اپنی ماں کے منتظر تھے۔ مہابیر کی خوشی دیکھنے قابل تھی۔ پچھلے 4 سال میں پہلی مرتبہ یوں کھل کر مسکرایا تھا۔ مہابیر، نیچے اترو ورنہ مار مار کر اتاروں گا۔ یہ صدا اسسٹنٹ ڈاکٹر کی تھی۔ اسٹاف ممبر اسے لے کر آیا تھا۔ مہابیر منہ بسوڑتے ہوئے کرتے نیچے آیا۔ اب درخت پھلانگ کر بھاگنے کا ارادہ ہے کیا؟ اسسٹنٹ نے اس کا کان کھینچ کر گرراتے ہوئے کہا۔ شش! مہابیر نے لبوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا۔ اسسٹنٹ اور اسٹاف ممبر میں حیرت زدہ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ بچے سو رہے، اٹھ جائیں گے، آہستہ بولو۔ مہابیر دھیمی آواز میں سمجھانے لگا۔ تم اندر چلو، بتاتا ہوں۔ اسسٹنٹ نے اس کی بات مذاق میں اڑا دی اور اسے کھینچ کر ساتھ لے جانے لگے۔ دوسری طرف فوارے کے پاس ابان کینواس اور کلر لیے نیلے آسمان اور سبز گھاس کی پینٹنگ بنا رہا تھا۔ ایک اسٹاف ممبر اس کے پاس آیا اور ہاتھ سے برش لے لیا۔ ابان نے مضطرب ہوتے اسے دیکھا۔ چلو، کھیل کا ٹائم ختم ہوا، ڈاکٹر کے راؤنڈ کا ٹائم ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اسٹاف ممبر نے کرخت لہجے میں کہا۔ برش واپس دو۔ ابان کھڑا ہو گیا۔ سمجھ نہیں آئی؟ اپنے کمرے میں چلو۔ اسٹاف ممبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ نہیں، پہلے پینٹنگ۔ ابان طیش میں آ گیا۔ اسے بی پی ڈی کی بیماری تھی۔ اس دماغی کیفیت میں انسان اپنے جذبات قابو نہیں کر پاتا۔ جب غصہ آئے تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ سر پھٹنے کو جائے اور اسی طرح رونے یا ہنسنے لگے تو جان جانے کے حد تک روتا یا ہنستا ہے۔ ایسے مریض کسی سے کانٹیکٹ نہیں بنا پاتے۔ ان میں خوف اور کم اعتمادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خود کو دوسروں سے الگ رکھتے ہیں، خود اعتماد نہیں بن پاتے اور ہمیشہ چھوڑ دیے جانے کے ڈر سے جوجھتے رہتے۔ اپنا جذباتی توازن برقرار رکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ واپس کرو۔ ابا نے پینٹ کا سامان واپس چھیننا چاہا۔ اسٹاف ممبر کے ساتھ چھینا جھپٹی شروع ہوئی جو دیکھتے دیکھتے ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ دوسری سمت اسسٹنٹ ڈاکٹر مہابیر کو اندر لے جا رہا تھا۔ اس نے ابان کی آواز سنی تو سر اٹھا کر فوارے کے پار دیکھا اور اسٹاف ممبر کو اسے مارتے دیکھ کر مہابیر کے ابرو پھیل گئے۔ خود کو چھڑا کر ابان کے جانب بھاگا تھا۔ فوراً فوارے کی سائڈ سے گزر کر وہ ابان کے پاس آیا اور اسٹاف ممبر کو
دھکا دے کر پرے کیا۔ بان اٹھ کر مہابیر کے ساتھ لگ گیا، چھوٹے بھائی کی طرح مہابیر کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اس کے تحفظ میں آیا۔ مہابیر نے بڑے بھائی کی طرح ایک بازو اس کے گرد پھیلا دیا اور دوسرا اسٹاف ممبر کے آگے کیا۔ اس کے غضبناک تاثرات دیکھ کر اسٹاف ممبر وہیں رک گیا۔ بان کیا ہوا؟ اس نے اپنے کندھے سے لگے روتے ہوئے ابان کی تھوڑی اوپر کی۔ جب مہابیر وہاں بھرتی ہوا، ابان 14 سال کا ٹین ایج تھا اور اب 18 سال کا جوان ہو چکا تھا، لیکن دماغی طور پر اب بھی معصوم بچے کی طرح تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں ابان صرف مہابیر پر ہی اعتماد کر پایا تھا، اس کے لیے بڑے بھائی جیسا تھا۔ میرا پینٹ لے لیا، مجھے ابھی پورا کرنا ہے۔ ابان نے زاروں قطار روتے فریاد کی، اس کا سامان واپس کر دو۔ مہابیر نے گردن گھما کر اسٹاف کو گھورا۔ اسٹاف ممبر نے ہاتھ میں پکڑا پاؤچ آگے کیا تھا، لیکن مہابیر سے پہلے اسسٹنٹ ڈاکٹر نے اچک لیا۔ اس کی چیزیں واپس چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر میکائل سر سے لے لینا۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر نے چیلنج کرنے کے انداز میں ابرو اٹھایا اور عمارت کے اندر چلا گیا۔ مہابیر نے غصے سے جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت ابان کو خاموش کرنا زیادہ ضروری تھا، ورنہ بی پی ڈی کے چلتے وہ اپنے رونے پر قابو نہ کر پاتا اور میکائل اسے شوق دینے پر آ جاتا۔ ابان تم مت رو، میں لے کر آتا ہوں، تم چپ ہو جاؤ۔ ایسے ہی روتے رہے تو خڑوس بجلی کے جھٹکے دینے آ جائے گا۔ مہابیر نے اسے فوارے کے کنارے پر ٹکا دیا۔ ابان نے پوری قوت سے لب سختی سے بھینچ کر جذبات کا ضبط کرنا چاہے، مگر ناکام رہا۔ اس نے آنکھیں سختی سے مینچ لی، ہتھیلیوں سے چہرہ رگڑ کر آنسو صاف کیے، مگر رونا بند نہ ہوا۔ مہابیر سمجھ گیا پینٹ پاؤچ واپس ملے بغیر یہ چپ نہیں ہوگا، اس لیے اسے وہیں چھوڑ کر وہ میکائل کے آفس کا رخ کرنے اندر بھاگا۔ میکائل تک کچھ دیر قبل ہوئے واقعات کی روداد مل چکی تھی۔ ابان کا سامان اس کے سامنے ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔ مہابیر کیسے آنا ہوا؟ میکائل اپنی نشست پر بیٹھے کونیا ٹیبل پر ٹکائے ہاتھوں کو باہم ملائے سبز آنکھوں میں سختی لائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابان کی چیزیں واپس کر دو، مہابیر نے مدھم آواز میں فرمائش کی۔ ریکویسٹ کر رہے ہو؟ میکائل سیٹ سے اٹھا۔ پلیز، مہابیر نے اضافہ کیا، تم نے آج میرے 2 رول توڑے ہیں۔ کہتے کہتے اسے یاد آیا، درخت پر کیا کرنے چڑھے تھے تم؟ مشکوک ہوتے اس کے قریب آیا۔ ابان بہت رو رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی چیزیں واپس کرو۔ مہابیر کا دماغ وہیں اٹکا رہا۔ اس کی سزا جانتے ہو کیا ہوگی؟ میکائل نے گھوم کر ابان کا پاؤچ اٹھایا۔ زیادہ زیادہ کیا کر لو گے؟ کرنٹ ہی دو گے نا؟ منظور ہے، دانت پر دانت جمائے بولا۔ اپنا تیش قابو رکھے ہوئے تھا۔ میکائل خباثت سے مسکرا پینٹ کا سامان اپنے گارڈ کو دے کر ابان کو دینے کا اشارہ کیا۔ حکم بجلاتے کمرے سے باہر گیا۔ میکائل کے آفس کی بڑی کھڑکی سے نیچے احاطے کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ مہابیر فوراً کھڑکی کو لپکا، گارڈ نے سامان ابان کو واپس کیا۔ ابان کا چہرہ پرسکون ہو گیا، اس نے کسی گڑیا کی طرح اپنا سامان گلے سے لگا لیا تھا۔ مہابیر کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی، متبسم ہوا، مگر اگلے ہی لمحے میکائل گلا صاف کرتے کھنکارا تو اس کی مسکان سمٹ گئی۔ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ میکائل ہاتھ سینے پر باندھے اس کا منتظر تھا۔ مہابیر مڑا، 2 قدم آگے آ کر سنگل صوفے پر بیٹھا، ماتھے پر سے بال پیچھے کیا اور خود ہی سائڈ ٹیبل پر پڑے پورٹیبل الیکٹرک ڈیوائس سے کمان اٹھا کر سر پر لگا دی۔ میکائل بظاہر بے تاثر کھڑا تھا، لیکن مہابیر کی بہادری اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ نچلا لب دانتوں میں دبا کر اس نے خود کو خود ہی پہلا جھٹکا دیا۔ دوسرے جھٹکے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ تیسرے جھٹکے کے بعد لب سے خون رسنے لگا۔ میکائل اب نظریں ملانے سے کترانے لگا، اس لیے تند نگاہ سے آخری دفعہ دیکھ کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ مہابیر لمبے لمبے سانس لیتا سر صوفے کی پشت سے ٹکا گیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں اٹھتے ٹیس نے زمروش کی شدت سے یاد دلائی تھی۔ یوشے کو آج انتخابی مہم میں شامل ہو کر عوام سے خطاب کرنا تھا۔ سفید قمیص شلوار پر کالا ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو سائڈ پر سیٹ کیے، نک سک سے تیار ہو کر اپنے پارٹی کے ہمراہ منتخب شدہ مقام پر جا پہنچا۔ بڑے سے اسٹیج پر کھڑے وہ مائک پکڑے لوگوں سے خطاب کر رہا تھا جب بیچ میں مینیجر نے دخل اندازی کی۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً مائک سے ہٹ گیا۔ منسٹر صاحب کب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شکر ہے آج آپ مل گئے۔ یوشے نے مینیجر کے ہاتھوں اپنا موبائل لیا اور سب سے الگ ایک کونے میں کھڑے ہو کر بات کرنے لگا۔ اس وقت تو ہیلتھ منسٹر سے مہابیر کا کیس کسی اور کو نہ دینے کے بابت گفتگو کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، ڈاکٹر انفال خان پاکستان کی ون آف دی بیسٹ سائیکٹرسٹ ہے۔ اوپر سے ان کے پاس مہابیر کے پیرنٹس، کولیگز اور عدالت کے اجازت نامے بھی ہیں، یہاں تک کہ پولیس پروٹیکشن بھی حاصل کی ہے۔ اتنے سب کاغذات دسترس میں ہونے کے بعد میرا اپروول نہ دینا سوال ہی نہیں اٹھتا، ہیلتھ منسٹر نے وضاحت دی۔ جی پر یوشے نے پیشانی مسلی۔ مسٹر یوشے، ڈاکٹر انفال اگر آپ کے بھائی کا کیس اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اب ان کا پراپر علاج ہو سکے گا۔ ہیلتھ منسٹر صاحب نے اپنے طرف سے تجویز دی۔ جی صحیح کہا آپ نے،
مجبوراً یوشے کو مصنوعی خوشی دکھاتے ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ اس دفعہ قسمت یوشے کا نہیں بلکہ مہابیر کا ساتھ دے رہی تھی۔ دوسری جانب انفال اپنے آفس آئی تو اپنے کیبن کے ٹیبل پر خاکی لفافہ پڑا دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے جھپٹ کر لفافہ لیا اور کھول کر لیٹر پڑھنے لگی۔ وہ ہیلتھ منسٹر کی جانب سے تصدیق نامہ تھا۔ انفال کا دل باغ باغ ہو گیا۔ تیاری کرو، ہم مہابیر کو لینے جا رہے۔ اس نے فون کا کریڈل اٹھا کر اپنے اسسٹنٹ کو ہدایت دی۔ مسٹر مہابیر، تمہارے ٹھیک ہونے کا وقت آ گیا۔ اس نے لیٹر پر نظر دوڑاتے دل ہی دل میں سوچا۔ وہی مہابیر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے اس گھونسلے کو دیکھ رہا تھا۔ آج بڑی چڑیا وہاں موجود تھی اور اپنے بچوں پر پہرا دے رہی تھی۔ مہابیر کے چہرے پر سے گزرتی ٹھنڈی ہوا اسے مسرور کر رہی تھی۔ اسے کسی کی آمد کا احساس ہوا تو اس نے شریر انداز میں یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو زمروش کا عکس چونک کر پیچھے ہوا، یوں جیسے مہابیر نے اسے ڈرا دیا ہو۔ اس حرکت پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسے ہنستا دیکھ کر زمر بھی ہنس پڑی۔ مہابیر، یہ دیکھو۔ ابان بھاگتے اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کل والی پینٹنگ تھی، نیلے آسمان تلے سبز گھاس اور اس میں شان سے کھڑا ایک شیر۔ واہ، ایک دن میں پورا کر لیا۔ مہابیر نے اسے سراہا۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ ابان نے شیر کی جانب اشارہ کیا۔ شیر ہے، اور کیا ہوگا؟ مہابیر نے اس کے سوال کو احمقانہ جان کر شانے اچکائے۔ تم ہو؟ ابان نے جھنجلا کر سرنفی میں ہلاتے تصدیق کی۔ میں ہوں؟ میں شیر ہوں؟ مہابیر حیران ہوا۔ ہاں، تم شیر ہو، جیسے کل تم نے مجھے بچایا تھا۔ اتنا بہادر صرف شیر ہی ہوتا ہے۔ ابان نے اپنی جانب سے وضاحت دی۔ مہابیر نے ہنستے اس کے ہاتھ سے پینٹنگ لی اور قریب کر کے دیکھنے لگا۔ شیرنی نہیں بنائی؟ زمر کی گلہ آمیز آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ مہابیر نے رخ موڑ کر اپنے عقب سے جھانکتی زمروش کے عکس کو دیکھا۔ وہ اس کے کندھے سے سر آگے کر کے پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ مہابیر کی نظروں سے اس نے معصومیت سے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ مکمل نہیں ہے۔ مہابیر نے پینٹنگ واپس دی۔ کیا؟ دکھاؤ۔ ابان حیرانگی سے شوق ہوا۔ سب کچھ تو ہے۔ اس نے غور سے پینٹنگ کو دیکھا۔ شیرنی نہیں ہے اس میں۔ اگر یہ شیر میں ہوں تو میرے ساتھ میری شیرنی بھی بناؤ، مہابیر نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ ہاں، پینٹنگ میں بھی زمر کے بغیر رہا نہیں جا رہا۔ ابان ہنس پڑا۔ اسے مہابیر کو تنگ کر کے مزہ آ رہا تھا۔ مہابیر نے لبوں کو گول کر کے ابرو اٹھائے، سر دائیں بائیں نفی میں لایا۔ ابھی بنا کر دیتا ہوں تمہاری شیرنی۔ ابان اس پینٹنگ میں شیرنی کی جگہ تعین کرتے وہاں سے چلا گیا۔ مہابیر نے گردن گھما کر پھر سے زمروش کو دیکھا تھا۔ اس نے مہابیر کے اس مہربانی پر مشکور ہو کر سر کو خم دیا۔ مہابیر متبسم ہوتے اس کی پذیرائی وصول کرتے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ سامنے سے انفال اپنی تیز نظریں اس پر جمائے ہوئے اسی سمت آ رہی تھی۔ سرخ ڈریس پر وائٹ کوٹ پہنے، بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے وہ ہیلز پر چلتی اس کے پاس آئی۔ ہائے مہابیر! اس نے مہابیر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ مہابیر کی مسکان سمٹ گئی۔ رخ سیدھا کر کے گردن اٹھا کر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھنے لگا۔ انفال خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کوئی دلچسپی نہ لیتے پھر سے گردن گھمائی، مگر اب وہاں کوئی نہ تھا۔ زمروش کے جانے پر اس کا چہرہ اتر گیا۔ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ انفال نے اس کے ساتھ بیٹھتے اپنے ہاتھوں میں پکڑی فائل دکھائی۔ مہابیر نے پلکیں جھپکاتے اچنبھے سے اس فائل کو دیکھا تھا۔ یہ تمہارا شفٹنگ نوٹس ہے، میں تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے ہاسپٹل لے جا رہی ہوں۔ انفال نے جیسے سرپرائز دیا۔ مہابیر کا مزید دل اداس ہو گیا۔ تاثرات ٹھونس بناتے اس کے پہلو سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ چلو گے نا میرے ساتھ؟ انفال اس کے پیچھے آئی۔ مہابیر کو الجھن ہونے لگی۔ وہ قدم تیز بڑھاتے آگے ہوا۔ رکو مہابیر، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تمہاری بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ انفال تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قدموں سے قدم ملانے لگی۔ جب مہابیر بات انسنی کرتا گیا تو انفال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہابیر کے قدم جامد ہو گئے، لب بھیج کر تیش میں آ گیا۔ ایک جھٹکے سے ایڑیوں کے بل گھوم کر اس نے انفال کا گلا دبوچ لیا۔ انفال کرا اٹھی۔ خوف سے آنکھیں بڑی ہو گئی۔ مہابیر کھائے جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ انفال کی چیخ سن کر اس کے گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور مہابیر کو پیچھے ہٹانے لگے۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن نکالا اور مہابیر کے بازو میں لگا دیا۔ مہابیر اور انفال کی آنکھیں ایک دوسرے سے کئی شکایات کر رہی تھی۔ نیند کا غلبہ آتے ہی مہابیر کی رفت ہلکی پڑ گئی۔ گارڈز نے اس کے ہاتھوں سے انفال کا گلا آزاد کیا اور سہارا دے کر اندر لے جانے لگے۔ سنبھل کر! انفال نے اپنے گلے کو سہلاتے ہوئے صدا لگائی تھی۔ اس کے عقب میں میکائل مغرور انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ انفال پیچھے مڑی اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ اب بھی اس کی ذمہ داری لینا چاہتی ہو؟ میکائل اس کے پیچھے آیا۔ انفال نے فی الحال خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ انفال، ٹرسٹ می، بہت خطرناک ہے، کبھی بھی وائلنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے، تم اسے نہیں سنبھال سکتی، میکائل نے سمجھانا چاہا۔ انفال جاتے جاتے رک گئی۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو میکائل، پر میرا ارادہ نہیں بدلے گا، انفال نے انگلی دکھاتے آخری وارننگ دی۔ میکائل لمبا سانس لیتے اس کی پیٹھ گھورتا رہ گیا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ عصر کے وقت آسمان کی سرمئی روشنی اور ٹھنڈی ہواؤں نے کمرے کو معطر کیا تھا۔
مہابیر نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ انفال اس کے بیڈ کے سامنے چیئر پر ٹانگ رکھے ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھے سے دیکھ رہی تھی۔ مہابیر جوش میں آتے اٹھ بیٹھا، لیکن اس کا ہاتھ زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ مجھے باندھا کیوں ہے؟ کھولو مجھے، مہابیر کررایا۔ اس کے کھینچنے سے زنجیر میں چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ مہابیر، میری بات سنو۔ انفال اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب آنے لگی۔ تم نے باندھا ہے؟ ہاں۔ تم ہوتی کون ہو؟ کھولو اسے۔ مہابیر پوری قوت لگاتا اور چلا اٹھا۔ انفال کا اٹھتا قدم پھر سے پیچھے ہوا۔ اس کے گارڈز اور ہاسپٹل ٹیم مسلسل اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ مہابیر، بس کرو، رک جاؤ۔ آخر اس نے ہمت کر ہی لی۔ وہ آگے آئی۔ مہابیر اسے نفرت آمیز نظروں سے گھورتا ایک گارڈ کو پرے کر گیا۔ انفال نے ہاتھ بلند کیا اور مہابیر کے گال پر رسید کیا۔ چٹاخ کی آواز گونج کے ساتھ اس کا چہرہ ایک جانب کو ہو گیا۔ دروازے میں کھڑی میکائل نے ابرو اٹھا کر انفال کی ہمت سراہی ضرور تھی۔ بس بہت ہوا، اب میری بات دھیان سے سنو۔ انفال اتنی ہی زور سے گررائی۔ مہابیر نے لب بھینچ لیے۔ کیا اس نے پہلے کبھی کسی عورت سے تھپڑ کھایا تھا؟ اسے یاد نہ آیا۔ انفال وہ پہلی خاتون تھی جس نے مہابیر پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کی تھی۔ میں تمہاری نئی ڈاکٹر ہوں، تم اب سے میرے انڈر رہو گے، میں تمہارا علاج کروں گی۔ انفال نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ مجھے نہیں کروانا علاج۔ مہابیر خفا ہوا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں، بہتر یہی ہے تم جلد از جلد یہ حقیقت تسلیم کر کے خود کو میرے حوالے کر دو۔ انفال نے اس سے گھورا۔ مہابیر گردن کھجانے لگا۔ انفال نے اپنے گارڈز کو پیچھے سے ہٹنے کو کہا۔ پیچھے ہوئے تو انفال آگے۔ مہابیر، تمہارا تعاون میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، مان جاؤ پلیز۔ اب کی بار لہجہ ہموار تھا۔ مہابیر نے مضطرب ہوتے اسے دیکھا۔ میں اب تمہیں کھول رہی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو، اٹیک نہیں کرو گے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس مجھے اپنے ڈاکٹر کے طور پر قبول کر لو۔ انفال نے اسسٹنٹ کے ہاتھوں سے چابی لے کر زنجیر کا لاک کھولا۔ مہابیر نے باری باری سب کو دیکھا تھا۔ جاری ہے۔ چلیے، اب بہت انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے، اچھی لگ رہی ہے ناول، آگے بڑھ رہی ہے، تو آگے دیکھیے کل ہمیں کیا سننے کو ملے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔